بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو عدالت میں جانا پڑ جاتا ہے، آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی عدالت میں کون سے فورم پر جایا جائے اور کون سا دعویٰ، کون سی اپلیکیشن فائل کی جائے۔ کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتہ، آپ کریکٹ فورم پر نہیں جاتے یا کریکٹ دعویٰ نہیں فائل کرتے، تو آپ کا جو دعویٰ ہے، آپ کا جو کیس ہے، یا تو ریٹرن کر دیا جاتا ہے یا پھر ریجیکٹ کر دیا جا سکتا ہے۔ اب مختلف اقسام ہو سکتی ہیں دعویٰ جات کی۔ فار ایگزامپل دعویٰ استقرار حق ہے، دعویٰ تعمیل مختص ہے، دعویٰ حکم امتناعی ہے۔ اس طرح کے کافی سارے اقسامز ہیں جو مختلف سیکشنز کے تحت، مختلف لاز کے تحت فائل ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کریکٹ دعویٰ نہیں ہے تو آپ کا دعویٰ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آرڈر 7 اور رول 11، یہ ریجیکشن آف پلینٹ سے ڈیل کرتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک جو ججمنٹ ہمارے پاس ہے PLD 1999 یعنی 1999 کراچی 223 ہے، اس میں دعویٰ کو ریجیکٹ کیا تھا ہائی کورٹ نے۔ اب یہ کس بنیاد پر کیا تھا اس کو بھی ذرا دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582907 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی ترشت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آرڈر 7 رول 11 آف CPC جو کوڈ آف سول پروسیجر ہے 1908 کا، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی پلینٹ، یعنی پلینٹ کی جو دعویٰ ہوتا ہے شیل بی ریجیکٹڈ، یعنی اس کو لازمی ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ریجیکشن اور ایک ہوتا ہے ریٹرن۔ ریٹرن الگ چیز ہے، ریجیکشن الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ ہم ریجیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کن کن بنیاد پر جو ہے دعویٰ ریجیکٹ کیا جائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈز ناٹ ڈسکلوز اے کاز آف ایکشن، کوئی بنائے دعویٰ اگر کسی کو حاصل نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جی ریلیف کلیمڈ از انڈر ویلیوڈ۔ اب انڈر ویلیوڈ کیا ہے؟ اب کوئی اگر آپ نے ریلیف کلیم کیا فار ایگزامپل کسی پراپرٹی کے بارے میں، اور وہاں پہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ 2 لاکھ روپے کی ہے، لیکن اصل میں اس کی جو قیمت ہے وہ ہو سکتا ہے 2 کروڑ روپے ہو، تو آپ نے جو کورٹ فیس ہے، جو اس کی ویلیوشن، اس کو اس سے بچنے کے لیے کورٹ فیس کی ادائیگی سے یہ اس کو انڈر ویلیو کیا، کم قیمت بتائی، تو تب بھی دعویٰ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو پراپر جو ہے موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ناکام رہتا ہے اس کو کریکٹ کرنے میں، تو جو ہے یہ دعویٰ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ریلیف claimed is properly valued، اب ویلیوشن تو اس نے پراپر بتا دی۔ فار ایگزامپل اگر جو مکان ہے 20 لاکھ روپے کا، یا تو آپ نے بتائی بھی 20 لاکھ روپے کا جو ہے مکان ہے، لیکن اس میں جو پراپر ویلیو ہوتی ہے کورٹ فیس وغیرہ وہ 7.5% کے حساب سے وہ اپنے ادا نہیں کی، اور جو میکسیمم کورٹ فیس اگر اس پہ بنتی ہے جو 15,000 روپے، اگر اس میں اپنے انسفیشینٹلی ہے یعنی کہ سفیشینٹ کورٹ فیس نہیں ہے، تو تب بھی وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی آپ ناکام رہتے ہیں، اس کو فلفلمنٹ میں کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے، تو تب آپ کا دعویٰ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوٹ اپیئرس فرام دی اسٹیٹمنٹ ان دی پلینٹ ٹو بی بارڈ، اگر یہ بارڈ ہے دائری سے کہ اس کو نہیں دائر کیا جا سکتا، تو تب بھی یہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ایک ججمنٹ دیکھیں گے PLD 1999 کراچی 223 میں کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے دعویٰ کو ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلینٹف ہے اس نے ایک پرچیز کیا تھا فلیٹ جو ہے وہ ارریووکیبل اٹارنی اس کے جو ہے نام پہ ایگزیکیوٹ کی گئی تھی۔ اس نے فلیٹ تو پرچیز کیا تھا، لیکن اس کے نام پہ رجسٹری لیٹر یا ایسا کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دیا۔ اس کے بعد اس کو پوزیشن بھی دیا گیا تھا اس فلیٹ کا۔ اس کے بعد جب ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو اس نے ایک دعویٰ فائل کیا ڈیکلیریشن کا۔ یہاں پہ جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہاں پہ ایک جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہاں پہ اس نے جو دعویٰ فائل کیا تھا وہ ڈیکلیریشن کا تھا اور پرماننٹ انجیکشن کا۔ اب یہ دعویٰ چونکہ مینٹینیبل ہی نہیں تھا اس سچویشن میں، اسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ کس بنیاد پر کیا تھا آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس نے دعویٰ فائل کیا تو، اور جو ڈیفینڈنٹس تھے جن کے خلاف دعویٰ فائل ہوا تھا، تو انہوں نے اپلیکیشن فائل کی انڈر آرڈر 7 رول 11 CPC کے تحت، جس کی میں ڈیفینیشن آلریڈی آپ کو جو ہے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اب انہوں نے اس میں جو ہے اپلیکیشن فائل کی اور اس میں ایسرٹ کیا، اس میں بیان کیا کہ جو دعویٰ فائل کیا ہے انہوں نے ڈیکلیریشن کا، یہ بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ڈیکلیریشن مانگ ہی نہیں سکتی، اور جو سوٹ ہے وہ بارڈ ہے انڈر دی پروویژنز آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ۔ اب یہاں پہ جو کورٹ نے اس کو کس اینگل سے دیکھا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ کورٹ کہتی ہے کہ جو سیکشن 54 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی، اس کے
کے تحت جو سمپل ایگریمنٹ ہے وہ کوئی بھی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا ایک اموویبل پراپرٹی میں. ہاں اگر رجسٹری ہوتی تو وہ ٹائٹل کریٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اٹارنی تھی اس کے پاس، آگے چل کے اٹارنی کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو وہ کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا. اب یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ ان دی پریزنٹ کیس دی پلینٹف ہیز ساٹ ڈیکلیریشن دیٹ شی بی ڈکلیئرڈ لافل اونر آف دی سوٹ پراپرٹی. اب اس میں جو دعویٰ جس نے فائل کیا تھا لیڈیز نے، اس نے کہا کہ مجھے اس تقرار حق کی ڈگری چاہیے کہ مجھے ڈکلیئر کیا جائے کہ میں اس فلیٹ کی مالکہ ہوں. تو یہاں پہ اب جیسے کہتے ہیں کہ جو دی پروویژن آف سیکشن 42 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کین ناٹ بی انووکڈ فار ڈیکلیریشن in respect of the title in immovable property on the basis of even an agreement coupled with power of attorney. کورٹ کہتی ہے کہ جو سیکشن 42 ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی، اس کے تحت جو ڈیکلیریشن نہیں مانگی جا سکتی، اس کا دعویٰ نہیں دائر کیا جا سکتا اگر کسی پلینٹف کے پاس ایک ایگریمنٹ ہو یا اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہو، دونوں بھی ہوں، تو تب بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اس کے تحت یہ جو سیکشن 42 ہے اس کو انووک نہیں کیا جا سکتا. اس کے پاس رجسٹری ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس ایگریمنٹ ہے تو وہ اس کے لیے اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک الگ سے دعویٰ کر سکتا ہے، دعویٰ تعمیل مختص کے لیے، لیکن وہ ڈکلیریشن میں نہیں جا سکتا. اب یہاں پہ جیسے جو ہے جو پلینٹف تھے ان کے کونسل نے ارج کیا، ان کا آرگیو کیا کہ جو اپلیکیشن ہے ہماری امینڈمنٹس کی، اگر ہمارا جو دعویٰ تھا یہ ایک پراپر نہیں تھا تو ہم نے اس کی امینڈمنٹ کے لیے درخواست دے دی تھی. لیکن چونکہ جج صاحب نے جو کورٹ ہے، ہائی کورٹ نے، اس نے کہا جی جو اپلیکیشن ہے اس کے ہم جو گو تھرو جب ہم نے کیا تو اس میں یہ اپیئر ہوتا ہے کہ یہ جو اس میں پروپوزڈ امینڈمنٹس درکار تھیں پلیڈنگ میں وہ اس میں مینشن نہیں تھی، سمپل فیکٹ تھے. تو اس وجہ سے اس کو جس کورٹ نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا، اس کی امینڈمنٹ کی اپلیکیشن کو بھی ریجیکٹ کیا اور دعوے کو بھی ریجیکٹ کیا. تو اس طرح لیکن جیسا کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ ڈیفیکٹ کو دور کر دیتا ہے تو ایک نیا دعویٰ فائل کر سکتا ہے. تو اتنا سارا ایک پروسیس کو چلنے کے بعد جب دعویٰ ڈسمس ہونا ہے تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا دعویٰ کس فورم پر فائل ہونا چاہیے تاکہ اتنا زیادہ ٹائم، اتنا زیادہ جو پیسہ ہے وہ برباد نہ ہو. تو یہاں پہ کورٹ نے اس پلینٹ کو ریجیکٹ کر دیا.